اللهم صل على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باجی شہناز قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہوپ چینل مجھے سبسکرائب کریں اور ویو دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا اور میرا تعلق اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ قائم و دائم رہے گا۔ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ تاریخ اس تاریخ کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، فل ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، بہت روشنی ہوتی ہے اس کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر قدم رکھا تو ان کی روشنی، ان کا نور ان کا مکمل نہیں تھا، تو انہوں نے چاند کی 13 تاریخ جب ہوئی، چاند روشن تھا، انہوں نے کہا چاند کتنا روشن ہے، تو انہوں نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نور عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے چاند کی 14 تاریخ کو روزہ رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس میں مستند روایات سے ہے کہ پھر انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا، پھر بھی ان کا نور مکمل نہیں تھا تو انہوں نے چاند کی 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پورا فل نور عطا فرما دیا، ان کو روشنی عطا فرمائی، ان کو تجلیاں عطا فرمائی ان کو اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں بھی چاند کی ایام بیس کے جو روزے ہوتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے جو روزے ہوتے ہیں تو وہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نور و روشنیاں، تجلیاں اپنی عطا فرمائی اور ان کو زینت دی، ان کو خوبصورتیاں عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زینت و خوبصورتی لینے کے لیے، ایک تو زینت و خوبصورتی وہ ظاہری ہوتی ہے جو دنیا میں ہمیں دے دی گئی، عطا کر دی گئی، ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو دل کی خوبصورتی ہے، جو ہمارا دل خوبصورت ہوتا ہے، ہمارا دل خوبصورت دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور بولتا ہے، ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ اندر خوبصورتیاں عطا فرمائیں تو ہمیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے وہ بھی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے تاکہ ہمارے دلوں سے وہ کوئی کدورت ہے، کوئی رنجشیں ہیں، کوئی ہماری ایک دوسرے کے خلاف، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دھو دیتے ہیں۔ جنتیوں کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو انہیں روک لیا جائے گا اور ان کے دل کو تمام میل کچیل، اپنی بہن بھائیوں ارد گرد تمام لوگ سے جو ان کی ہوتی ہے اس کو دھو کر پھر انہیں جنت میں لے کر جایا جائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنی جنت میں، تو ہمیں یہ ایام بیس کے روزے اپنی روشنیاں، حضرت ہمیں جد امجد حضرت بابا آدم علیہ السلام کی طرح روشنیاں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تجلیاں، روشنیاں، نور و خوبصورتی لینی ہے تو یہ ایام بیس کے 3 روزے رکھنے کی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اور یہ جو چاند 13، 14، 15 روز، ان کی بہت بڑی فضیلت، شروع سے بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ ان کو روزے رکھنا، اور اتنے ایک لاکھ سال کی عبادت کا برابر ہمیں روزے رکھنے کے برابر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ 10,000 ایک سال، پہلا 13 کا روزہ رکھیں تو 1 سال روزوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ چاند کی 14 تاریخ کو روزہ رکھیں تو ہمیں 20 سال کے بعد کے برابر 2 سال کے برابر روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ہمارے تمام اکابرین سے ہمارے۔ اور اسی طرح اگر چاند کی 15 تاریخ کو روزہ رکھیں تو ہمیں 1 لاکھ سال کے برابر اجر و ثواب ہمیں اس کا عطا فرمایا جاتا ہے۔ ان کی بہت فضیلت آئی ہے تو ہمیں اسی طرح روزے رکھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح چاند کی، جیسے میری یہ ویڈیو ہے میں نے اپلوڈ کی ہے، اپنی پوسٹ ہے میری، کہ جو وہ کون سی تسبیح ہے جو ہم چاند کی 13، 14، 15 کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام خیر و خوبیاں بھلائیاں عطا فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، پہننے کے لیے نہیں تھا، رہنے کے لیے نہیں تھا، تو وہ اپنے گھر سے بے گھر تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، ربی انی لما، ایک جگہ پر نیکیاں کرنے والے تھے، ہر کسی کے ساتھ نیکیاں اچھا معاملہ کرنے والے تھے، تو ایک جگہ بیٹھ گئے، وہاں پر بیٹھ کے اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ جو بھلائیاں، خوبیاں، برکتیں آپ نے جو رزق، جو
शादी, जो रिज़्क और जो मुझे आपने जो मुझे औलाद, रिज़्क और मेरे जो बैरून मुल्क में किसी जान किसी को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, सेहत हो, तंदुरुस्ती आपने मुझे अता फ़रमानी है, मेरे मुक़द्दर नसीब में लिखी हुई है, तो या अल्लाह वो मुझे अता फ़रमाए। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे बेहतरीन तो अफ़ज़ल ये है कि आप 2 रकात नमाज़ सलातुल नफ़ल पढ़ें और फिर 21 बार इसको पढ़ें। लेकिन इसको पढ़ना 21 मरतबा पढ़ना, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना और फिर इसको पढ़ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना, खुसूसन 13-14 और औलाद मांगना, सबसे बड़ा औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि या अल्लाह मुझे मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा और जो मेरी औलाद है उसे नेक बना। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर 21 मरतबा पढ़ना, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नबियों को अता फरमाया, तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर अता फरमाएँगे, नवाज़ेंगे। आप बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपका और मेरा साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायम रहेगा। मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे व्यू दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये दुआ पढ़ें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यकीन रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर अता करने वाले हैं। दुआ की कबूलियत का टाइम होता है, जब उसकी कबूलियत का वक़्त होता है। दुनिया में मिल जाता है कुछ हिस्सा, कुछ जल्दी मिल जाती है, कुछ देर से मिलती है और कुछ हमें बहुत काफ़ी अरसे के बाद होती है और कुछ कबूल नहीं होती। उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पास रख लेते हैं और हमें उसका बहुत बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।